अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वसीयत के हवाले से। वसीयत, और ये आयत नंबर 180 है, सूरह अल बकरा की दूसरा पारा है। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुतिबा अलैकुम, तुम पर फर्ज कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे इससे पहले होना चाहिए था या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो नहीं कहा गया। ठीक है ना, उसकी वजह है। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि इससे पहली वाली आयत में ऑलरेडी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसमें जिक्र है, तो यहाँ जिक्र नहीं किया गया बल्कि उसी का तसलसल है। ठीक है, जो आगे हुक्म दिया जा रहा है। और या फिर ये है कि ये जो आगे हुक्म है ये चूंकि कॉमन है सब में, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी, इसलिए सबको कहा जा रहा है। चूंकि कुरान मजीद में ना इंसानियत को भी मुखातब किया गया है। चूंकि अगर लोग माने ना माने, अल्लाह को पहचाने ना पहचाने, रसूल को पहचाने ना पहचाने, उनके लिए अल्लाह ताला ने कानून दे दिए हुए हैं। तो एक यानी मैनर्स के हवाले से, एथिक्स के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसमें से एक ये भी है, ज़रा सुनिएगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुम, तुम पे फ़र्ज़ कर दिया गया है, इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु, कि तुम में से जब किसी के पास मौत हाजिर हो, यानी उस पे मौत वाली बीमारी आ जाए, या उसका आखिरी वक्त आ जाए, या फिर वो बुढ़ापा आ जाए। ठीक है, तो वो क्या करे? इन तरह का, अगर उसने छोड़ा हो, खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनी वल अक़रबीना बिल मारूफ, तो उसे चाहिए कि अगर वो माल छोड़े, अगर उसके पास, अगर वो मालदार है, तो उसको चाहिए कि वो वसीयत कर जाए अपने वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, और करीबी रिश्तेदारों के लिए। ठीक है, दस्तूर के मुताबिक, ये जो बिल मारूफ है, यानी कि उर्फ के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, या कल्चर के मुताबिक, या जो जो घर का माहौल जिस तरह होता है उसके मुताबिक वो वसीयत कर जाए। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये वाजिब है परहेजगारों पर, अल्लाह पाक ने फरमाया। ये जो आयत करीमा है ना, ये मनसूख हो चुकी है। ठीक है, ये आयत आप देख लें, एक जो एक चीज समझने वाली है कॉमन, वो समझ जाएं पहले, कि कुछ आयत लिखी होंगी कुरान मजीद में। ऐसा ना हो कि कोई आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखा दे कि देख लें कुरान मजीद में, सूरह अल बकरा को देखें, 180 नंबर आयत में है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपने माँ बाप के लिए वसीयत करो और अपने बच्चों के लिए वसीयत करो। तो आप कहेंगे ऐसे गुग्गू नहीं बनेंगे, कद्दू नहीं बनेंगे। आप कहेंगे यार मैं देखूंगा, पूछूंगा, ऐसा ना हो कि आप गलत कह रहे हो, हालांकि लिखा हुआ है। हो सकता है कि आप गलत कह रहे हो सकता है आप मुझे धोखा दे रहे हो सकता है मेरी आंखें मुझे धोखा दे जाए। तो ये जो आयत करीमा है ये मनसूख हो चुकी है। वालिदैन के लिए या बच्चों के लिए वसीयत नहीं कर सकते। अल्लाह जल्ल शानहू ने बच्चों के और करीबी रिश्तेदारों के हुकूक, जो उनके जो हिस्से थे, वो खुद मुकर्रर फरमा दिए हैं दूसरी आयत में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिए हैं अहादीस में। इसलिए अब करीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत करना मंसूख हो चुका है। ठीक है ना? तो अब उम्मीद है कि आपको ये मिसाल भी आपको याद रहेगी उन सारी मिसालों में जो मैं आपको पहले दे चुका हूं। अल्लाह करे ये फितना भी खत्म हो जाए। आपको पता है मेरे दोस्तों कि फितने आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हमारे ज़माने में इंजीनियर मिर्ज़ा पैदा हो गया, या गामिदी जैसे फिरके आ गए, या जैसे बहुत सारे लोग पैदा हो गए हैं जो हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अब पैदा हो रहे हैं। ये वो बुलबुल हैं जो कि सारी सदियों में, 1400 सदियों में आते रहे हैं मुसलसल, और लोगों को धोखा देते रहे हैं आयात के जरिए से, और अल्लाह का नाम लेकर और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर। खवारिज, हजरत अली शेर खुदा पर भी कुफर का फतवा लगाया, उन पर भी वाजिबुल कत्ल करार दे दिया, हजरत अमीर मुआविया को भी। और क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, झंडे थामे हुए हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं, और फौज तैयार करके बैठे हुए हैं। तो ये होता रहा है शुरू से, लेकिन ये दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, निस्त नाबूद हो जाते हैं, महव हो जाते हैं सफाई हस्ती से, इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। तो ये जो फितना चल पड़ा है ना अभी कुछ सालों में, कि सोशल मीडिया पे कुछ आयत दिखा दी, कोई हदीस दिखा दी, ये देखो ये देखो ये देखो, और सारे उलमाए कराम, जो आम मुसलमानों के उलमाए कराम हैं, वो सबको बताते हैं कि ये धोखा दे रहा है, झूठ कह रहा है। अब वो इस आहिस्ता आहिस्ता वो सारी धूल जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बैठ जाएगी, सारे बुलबुले खत्म हो जाएंगे। तो उनमें से एक ये आयत याद रखें। ठीक है दोस्तों, कि अल्लाह पाक ने करीबी रिश्तेदारों के हिस्से खुद मुकर्रर फरमा दिए हैं। अब उसमें ये भी मैंने बताया था आपको, पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बदनसीबी की बात है, कि हमारे बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। जब उनकी बीवियाँ आती हैं, अपने बच्चे हो जाते हैं,
ये या दूसरी तरफ देखें तो वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ भी इंसाफ नहीं करते, उनमें फ़र्क करते हैं, बच्चों में फ़र्क करते हैं। यानी कि एक बंदे ने सारी ज़िंदगी खिदमत की, थोड़ी-थोड़ी करके खिदमत करता रहा और एक बच्चा 1 साल में बाहर से आकर पता नहीं कहाँ से 1 साल खिदमत कर देता है और सारा कुछ अपने नाम करवा के चला जाता है, ठीक है? ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। एक बंदा है जो बच्चा है जिसको नौकरी मिल गई, वो पैसे वाला हो गया तो माँ-बाप की नज़रों में वो माँ-बाप का भी बाप बन जाता है। और वो जो है सारे फैसले वही करता होता है घर के और सारे उसी के जो है ना वो सारी दुआएँ उसी की तरफ होती हैं। वो बस खुदा इसको शाद रखे, वो ले आया। बाकी बच्चों के सारी जो होती है मेहनत होती है वो सब रायगा जाती है। तो ऐसा वालिदैन चूँकि कर जाते हैं, इस तरह बच्चे भी कर जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने ये हिस्से जो है खुद मुकर्रर फरमा दिए कि अब जाके कोई भी किसी के साथ ज़्यादती ना करे, ये वक़्ती है। चूँकि इन सब ने जब इंशाअल्लाह ताला जब क़यामत का दिन होगा, ये सब एक-दूसरे को गले लगाएँगे, सबके दिल में कोई कीना, बुग़्ज़ नहीं रहेगा, कोई सारे फ़ुर्क़ मिट जाएँगे, सब के सब एक साथ जन्नत में दाख़िल होंगे। तो ये वक़्ती चीज़ें हैं, तो अल्लाह पाक ने इसको खुद ही हल फ़रमा दिया और खुद हिस्से मुकर्रर फ़रमा दिए हैं। ज़रा मैं इस आयत की आपको तफ़सीर बताता हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। एक तो कहते हैं ना मैंने जैसे बताया आपको कि ये आयत मनसूख़ हो चुकी है, ठीक है ना? वसीयत के बारे में कि करीबी लोगों के लिए वसीयत नहीं कर सकते। वसीयत का मतलब क्या होता है पता है? वसीयत कैसे कहते हैं? वसीयत का मतलब होता है कि मौत के बाद किसी को किसी चीज़ का बतौर एहसान मालिक बना देना। आपका अपना माल है, आपका माल है। लेकिन आप कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे इस माल का फलाँ बंदा मालिक हो जाएगा। इतना हिस्सा, इतने पैसे इसको मिलेंगे। आपने उसके साथ एहसान किया, इसको कहते हैं वसीयत। ठीक है? एक और तारीफ़ के मुताबिक किसी शख़्स का अपने तरक़ा में ऐसा तसर्रुफ़ करना जिसका असर मौत के बाद मुरत्तब हो, वसीयत कहलाता है। कि मेरे मरने के बाद ये काम करने वाला है, ये काम करना है, तो इसको वसीयत बोलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये तो वसीयत हो गई। अब जैसे मैंने बताया कि ये आयत मनसूख़ हो चुकी है। किसी ने कहा ये आयत मनसूख़ तो फ़र्ज़ के मामले में हो चुकी है लेकिन मुस्तहब वसीयत करना वो जायज़ है। अभी भी मुस्तहब वसीयत कर सकते हैं, जायज़ है। वो मैं बताता हूँ कि मुस्तहब वसीयत क्या होती है। पहले ज़रा ये देखिए कि क्या है ये ज़रा इन्होंने क्या लिखा है तफ़सीर सिरातुल जनान, फिर मैं आपको तफ़सीर तिबयानुल कुरान और फिर उसके बाद एक और तफ़सीर नईमी उससे भी आपको बताता हूँ, ज़रा देखिएगा, अल्लाह करे आप जागते रहें। याद रहे कि वसीयत वाजिब होने का हुक्म अगरचे मनसूख हो चुका है, लेकिन वसीयत का जवाज़ अभी भी बाकी है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं कि उसके पास कुछ माल हो और वो 2 रातें इस तरह गुज़ारे कि उसकी वसीयत उसके पास लिखी हुई ना हो। अब्दुल्लाह इब्न उमर हर रात अपनी वसीयत को अपने साथ रखते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर की ये हदीस उन्होंने याद की हुई थी और ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। उन्होंने सुनी रसूलुल्लाह से और रसूलुल्लाह से जो है ना ये हदीस पाक पे अमल किया। उन्होंने हमेशा अपने पास वसीयत रखी है। ठीक है? अलबत्ता 1/3 तक वसीयत हो सकती है। यानी 1/3 में आप वसीयत कर सकते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वसीयत माल के तिहाई हिस्से में है और तिहाई हिस्सा बहुत ज़्यादा है। तिहाई ज़्यादा है, बहुत है। अच्छा, ये तिहाई क्या होता है? देखिए 1 लाख रुपए आपके पास है, 1 लाख, तो आप उसको 3 हिस्सों में तक़सीम करें, तो ये कोई साढ़े 3300 हज़ार रुपए बन जाता है। 33 यानी 33,000 समथिंग बन जाएगा। ये 3 पे इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने क्या करना है वसीयत 33,000 में आप कर सकते हैं। उसके बारे में करें, बाकी माल जो होगा वो वारिसों में तक़सीम होगा। ठीक है ना? ये बात समझने वाली है। अच्छा, ये भी याद रहे कि वारिस के लिए वसीयत दुरुस्त नहीं है। हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है। खबरदार, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। याद रखें। अलबत्ता अगर वरसा राज़ी हों तो तिहाई से ज़्यादा की वसीयत हो सकती है और वारिस के लिए भी वसीयत हो सकती है। अब देखें ना ये ज़रा मुस्तस्ना है यहाँ पर। अगर सारे वरसा राज़ी हो जाएँ कि यार इस शख़्स के बारे में उनके वालिद साहब ने कुछ कहा था, तो हमें यार इसको दे देना चाहिए चूँकि वालिद ने कहा है ना हमारे पास बहुत है, तो दे देते हैं। तो फिर दे सकते हैं, ठीक है ना? और चाहे वो ज़्यादा ही क्यों ना कह रहे हों, अल्लाह जिसने भी उसका माल है, बाप का माल है तो वो तक़सीम कर रहा है तो करने दो उसको।
اس طرح اگر کوئی کسی کے بارے میں ٹرسٹ کے بارے میں اگر ایسے کچھ کہہ دے، صدقہ خیرات کے بارے میں والد کوئی وصیت کر جائے اور بچے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم مطلب سارے پورے ہیں الحمدللہ تو ہم کر سکتے ہیں، تو وہ جاری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ناجائز وصیت کو نہیں پورا کیا جاتا، غیر شرعی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے بعض والدین جو ہے وہ کہتے ہیں فلاں میرے فوتگی پہ نہ آئے، میرے جنازے میں نہ آئے، یہ فلاں بندہ اس کو نہیں بتانا، اس کو خبر نہیں دینا، تو ایسی باتیں جو ہے وہ پوری نہیں کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری زیادتی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں میں یہ وارث جو ہے اس کو حصہ نہیں ملے گا اور یہ میں نے آگ کر دیا ہے۔ آگ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آگ کر دیا بچے کو اور یہ میں نے اس کو نکال دیا ہے، یہ نافرمان ہے، یہ فلاں ہے، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا اپنے عیال کو، اہل و عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ مشہور حدیث پاک ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی تھی رمضان میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کوئی ابھی 47 سال کے تھے میرے خیال میں یا 50 سال کے تھے، کہ جب ان کو جو ہے وہ بیماری آئی، بڑی سخت قسم کا درد ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کی تیمارداری کے لیے آپ نے جب وہ آپ تشریف لائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں امیر آدمی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے عائشہ، تو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کے راہ میں جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں مال کو اور اس کو بھی تھوڑا حصہ ملے گا۔ تو رسول پاک نے فرمایا نہیں، یہ بہت زیادہ ہے، تو آپ نا اس کو زیادہ کر دو اپنے بچوں کے لیے۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ تھوڑا آدھا کر دیا، پھر آپ نے فرمایا نہیں یہ زیادہ ہے، پھر آپ نے کم کر دیا، پھر 1/3 پہ رسول پاک راضی ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے تقسیم کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو زیادہ امیر چھوڑنا۔ اور پھر فرمایا کہ ابھی تو تمہاری زندگی پڑی ہے، ایک لوگ ہوں گے جو کہ تمہارے سے فائدہ اٹھائیں گے، ایک لوگ ہوں گے، گروہ ہوگا لوگوں کا جو نقصان اٹھائے گا تم سے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک عائشہ ان کی بیٹی تھی، اب عائشہ کے ساتھ 32 اور ان کے بال بچے ہوئے، 32 بچے اور ہوئے ان کے، اندازہ کریں آپ، بلکہ 34 ہو گئے تھے، سارے 33 اور آ گئے تھے، تو 34 بچے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ میں مر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا میرے بچے کا، تو 34، اور انہوں نے 47 سال عمر پائی اس کے بعد بھی، اور انہوں نے یہ سارا علاقہ فتح کیا، یہ شام کا، عراق کا، فارس کا، ایران کا، یہ سارا علاقہ انہوں نے فتح کیا، بہت بڑے جرنیل تھے، بہت بڑے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے، ان کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کو یہ وصیت والی بات فرمائی تھی آپ نے کہ وصیت آپ 1/3 میں کر سکتے ہو۔ اچھا جی، اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ وصیت پھر کیا کریں گے جب مال ہی تھوڑا ہے، بچوں میں تقسیم ہی پورا نہیں ہوگا، تو اب کیا وصیت کرنی؟ بس وہ ہمارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، وصیت کرتے ہی نہیں سرے سے۔ ایک تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میں کوئی تھوڑی مرنے والا ہوں وصیت کروں، میں تھوڑی مرنے والا ہوں، ایک تو ان کو لگتا نہیں ہے کہ میں مرنے والا ہوں، دوسرا یہ کہ مال اتنا ہوتا بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ وصیتیں کریں اس میں سے، بس وہ جتنا بھی حصہ آتا ہے بال بچوں کا اللہ نے تقسیم پہلے کی ہوئی ہے تو وہ ایسے کر جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ذرا اس کی ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں۔ یہ دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 آیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری آیت پڑھیں ذرا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فمن بدلہ، تو جس نے بدل دیا، بعد ما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے سن لیا، یہ وصیت سن لی ہے، اس کے بعد وصیت سننے والے نے اس کو چینج کر دیا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جو اس کو بدل دیں گے، اس پہ گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وصیت کرنے کے بعد زندگی کے اندر اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ ایک بندے نے وصیت کا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اگلی رات ایک اور وصیت لکھ دیتا ہے، تو یہ جو بعد والی وصیت ہوگی نا یہ اصل ہوگی، وہ پچھلے والی منسوخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ چینج کر سکتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ وصی تبدیلی کرے یا گواہ کرے یا کوئی اور کرے۔ تو یہ بات بھی ہماری بات سمجھ آ گئی ہے۔ ایک اور آیت بھی سنیں، یہ آخری آیت ہے اس بارے میں کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما، تو پھر جسے اندیشہ ہو اس بات کا کہ یہ جو وصیت کرنے والا ہے یہ بے انصافی کرے گا اور گناہ کمائے گا اپنی وصیت کے ذریعے سے، اس نے جو وصیت کی ہے یہ تو یہ جچتا ہی نہیں ہے وصیت کرنا اور یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے،
اور یہ جو وصیت اس نے کی ہے ہمارے باپ نے، یہ ٹھیک وصیت نہیں کی اس نے، تو کیا کرے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ سب کو بٹھا کے نا اس وصیت کو ٹھیک کر دیا۔ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل شانہ خوب بخشنے والا، بہت اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، دیکھو، اگر کسی عالم یا حاکم یا وصی یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کرا دے، تو یہ شخص گناہگار نہیں بلکہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا، لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ موسیٰ لہو، یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی ہو، اور اس میں اور وارثوں میں شرع کے موافق صلح کرا دے، تو گناہگار نہیں بلکہ مستحق ثواب کہلائے گا۔ تو یہ بات آپ کو وصیت کے بارے میں سمجھ آ گئی ہے۔ میں ذرا کچھ آپ کو علمی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، وصیت جو ہوتی ہے کبھی واجب ہوتی ہے، وصیت کرنا کتنا لازم ہے یہ ذرا سنیے گا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حق ہو آپ کے اوپر اور آپ نے اللہ کا حق ادا نہ کیا ہو، تو اس میں وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، یا حج فرض تھا حج نہیں کیا اس نے، تو وہ اس کے متعلق وصیت کرے گا کہ میرا حج رہتا ہے اور میں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، یا اس کی نمازیں قضا ہو گئی تھی یا روزے چھوٹ گئے تھے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا فدیے کے بارے میں وصیت کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور انسان بندوں کے جن حقوق کو ادا نہیں کر سکا ان کے متعلق وصیت کرے۔ مثلا کسی کا قرض دینا ہو جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، تو وہ کیا ہے؟ یہ وصیت کرنا واجب ہے۔ کسی کی کوئی چیز چرائی ہو، اس نے غصب کی ہو، اس کو واپس کرنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ تو دیکھیں، وصیت ایسے نہیں ہے صرف ایسے کہ آپ وصیت کر رہے ہیں، بلکہ وصیت کبھی کبھی فرض ہوتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نمازوں کے بارے میں، حج کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، یا پھر کسی کا مال کھایا ہو اس کو واپس کرنا ہو، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کا قرض ہو تو وہ واپس کرنا ہو، تو ضرور کسی کو بتا کے جائیں، لکھا کریں اپنے پاس، وصیت لکھا کریں، ضرور لکھا کریں، ایک ڈائری ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے۔ دوسری وصیت مستحب ہوتی ہے، نیک ہے، وہ اگر کریں گے ثواب ہوگا، جیسے دینی مدارس، مساجد کے لیے، علماء کے لیے، دینی طلباء کے لیے، غریب قرابت داروں کے لیے اور دیگر امور خیر کے لیے وصیت کر جانا یہ مستحب ہے، اچھا ہے اگر آپ 1/3 میں وصیت کرتے ہیں۔ تیسری بات مباح ہے، کرو نہ کرو اس کا کوئی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ امیر رشتہ دار ہے، دنیا داروں کے لیے وصیت کرنا مباح ہے، یعنی کہ کوئی امیر شخص تھا جس نے آپ کی خدمت کی آپ کی بیماری میں، تو اس کے لیے وصیت کر جائیں کہ اس کو یہ کچھ دے دیں، تو یہ کرنا یہ مباح ہے، ٹھیک ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، اور اس کو ملے گا، بس وہ اچھی بات ہے۔ دوسرا ایک اور بھی ہے وصیت کی قسم ہے، اور وہ ہے مکروہ، فساق، ہاں، یعنی کہ جو فاسق لوگ ہیں، فاسقین کے لیے، گناہگاروں کے لیے اور فاجرین کے لیے، جناب فجار کے لیے وصیت کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ آپ اگر کسی گناہگار کے لیے وصیت کرتے ہو تو وہ تو اور نشہ شروع کر دے گا، آپ کے پیسوں سے بھی نشہ کرے گا، یہ مکروہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی کوئی نشئی ہے یا کوئی شرابی ہے یا کوئی جوا باز ہے، اس کو آپ وصیت کر دیں کہ اس کو بھی دے دو، اور وہ آپ کے ایکسکیوز وارث می سر، ہے بھی نہیں۔ جی، تو سر اگر اولاد میں سے کوئی ایسا ہو تو پھر؟ نہیں تو اولاد کے لیے تو وصیت نہیں ہے نا، وصیت کی اولاد کے لیے کر ہی نہیں سکتے نا، وہ تو اللہ پاک نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ تو وصیت نہیں کر سکتے لیکن مقرر کیا ہوا ہے، اور ہاں وہ اگر وہ لے اس گا، طرح کی کسی چیز میں انوالو ہے تو پھر بھی ہاں اس وہ کو لے ملے سکتا گا؟ ہے، وہ لے سکتا ہے، وہ لے گا، چونکہ وہ وصیت ہوں نہیں ہے نا، وہ تو اللہ نے حصہ مقرر کر رکھا ہے، وہ نہیں کر ہوں سکتے آپ، چاہے وہ کتنا ہی نافرمان ہو جائے، کتنا ہی عاصی ہو، اور کوئی کتنا بھی ہو، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی ہے، اور یہ اس کا حصہ ہے آپ کے مال میں۔ اسی طرح اس کے مال میں ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اس کے اوپر جو ہے اپنے گھر والوں کا بھی جو ہے نا کفالت کا جو ہے وہ فرض واجب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ جو گناہگار آدمی ہے یا شرابی ہے یا جو بھی ہے اس کے اوپر بھی، تو یہ ایک باہمی جو ہے وہ سرکل ہے حقوق کا، اس کو نہیں توڑ سکتے، وہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو یہ تھا ایک قصہ کہ مکروہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی گناہگار رشتہ دار ہے یا دنیا دار ہے، تمہارا دوست ہے،
اس کے لیے وصیت کر جائے، تو یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، تو سر جو نماز کے لیے ہے وہ وصیت میں اس کا کیسے قضا کیا ہوگی؟ وہ وصیت دیکھو نمازوں کے لیے، نماز کی ایسی ہے کہ جیسے میں آپ کو نا فتویٰ سناتا ہوں، ذرا مجھے بھی آسانی ہوگی بتانے میں، دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں یہ نماز، ایکسکیوز می سر، اور ایک اور بھی کوشچن ہاں کہ اگر پیرنٹس پراپرٹی مطلب کافی زیادہ پراپرٹی اپنے بیٹوں کے نام کی کر دیتے ہیں تو وہ یہ وصیت میں آ جائے گی کہ نہیں، اس کو انکلوڈ کیا جائے گا؟ منیبا ایک دفعہ دوبارہ کہیں گے؟ جیسے کہ فار ایگزامپل ہے کہ پیرنٹس نے نا ہاں زیادہ پراپرٹی یا پلاٹس جو ہے نا وہ اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، اور نہیں نہیں باقی جو ہے دیکھو وہ اس میں وہ فرق ہے، وصیت میں آئے گا؟ نہیں نہیں دیکھو بات سنیں ذرا، زندگی میں جب آپ کسی کے نام کچھ کرتے ہیں نا تو وہ گفٹ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ گفٹ کر سکتا ہے، وہ اس کا مال ہے نا، تو وہ گفٹ کر سکتا ہے، بیٹوں کے نام کرے، بیٹیوں کے نام کرے۔ اسلام نے اس کو یہ اصول دیا ہے، رسول پاک کی سنت ہے کہ آپ جب بھی کسی بچے کو گفٹ کچھ کریں گے نا تو اس میں سب کو برابر رکھیں گے اور بیٹیوں کو مقدم رکھیں گے، پہلے بیٹیوں کو دیں گے، اچھا بیٹیوں کو دیں گے، یہ ہے سنت رسول، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے زندگی میں گفٹ کرنا ہے تو پھر تو آپ سب کو برابر تقسیم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں نا، یہی تو سب سے زیادہ رونا ہے، اور کیا روتے ہیں، روزانہ روتے رہتے ہیں ہم لوگ اس بارے میں کہ اگر آپ گفٹ کر رہے ہیں تو یہ زیادتی تو کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے راستہ روک دیا نا، اللہ پاک نے کہا نہیں وصیت نہیں کر سکتے اب قریبی رشتے داروں کے لیے، تو اس نے کیا کیا، اب گفٹ کا راستہ کھول دیا اپنے لیے کہ میں جی وہ کیا کر رہا ہوں، میں ہبا کر رہا ہوں اپنے۔ اب ہمارے بھی ایسا ہی ہے کہ اب میرے جو تایا جان ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہماری تائی ہے وہ ہم سے ناراض ہے، ٹھیک ہے، ان کی ناراضگی جیسے خواتین کی چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے بھانجے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور ساری پراپرٹی جو میرے تایا جان کی تھی وہ اس کے نام لکھوا دی، اندازہ کریں آپ، اور کاغذات میں بھی لکھ دیا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ میں نے ان سے بہت دفعہ کہا، میں نے کہا دیکھیں ایک تو خاندان آپ نے توڑ دیا، ٹھیک ہے، ایک تو آپ جو ہے وہ عورت کے اندر جو کینہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، اس کا تو کوئی بھی اس کا کوئی روک نہیں سکتا اس کو، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی ساری دوستیاں بھی گئیں، لوگوں سے تعلق بھی ختم ہو گیا، اور آپ نے زیادتی کی، اور ہمارا یہ جو چیز ہمیں ملنی تھی ہمیں نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے، لیکن جو ملنی تھی نا وہ آپ نے روک لی ہم سے، ہمیں نہیں دی، چلو نہیں دی، اچھا کیا، آپ کی مرضی ہے جیسے جس کو دے دے، لیکن اب دیکھو آپ سے آخرت بھی چھینی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک غیر بچے کو آپ نے اپنا بیٹا قرار دیا ہوا ہے، تو یہ لعنت ہے اس پہ اللہ رسول کی۔ تو آپ نے مجھے کیوں پڑھایا پھر اگر آپ نے یہ باتیں میری سننی ہی نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں جیسے میں فریق ہوں، فریق نہیں ہوں، میں تو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ لے پالک کو بیٹا نہیں کہہ سکتے کاغذات میں، ٹھیک ہے، ویسے کہتے رہے بیٹا بیٹا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سارا ہبا کر دیا اس غرض سے کہ کہیں وارثوں کو نہ پہنچ جائے، تو ایسے ہم نے راستے تلاش کر دیے ہیں کہ اب وارثوں کا راستہ روکتے ہیں لوگ، اور ماں باپ اگر ایسے کریں گے تو آپ سے کسی سے آپ کا گلہ ہوگا؟ میرے دل میں ایک ذرا بھی گلہ نہیں ہے اپنے تایا سے یا تائی سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ جو زیادتی کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ، اس کے مقابلے میں تایا تائی بہت دور کے لوگ ہیں، بہت دور کے لوگ ہیں، تو ہم لوگ قریب اپنے گھر میں بھی احتیاط نہیں کرتے، اپنی بیوی شوہر کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، تو کیا کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچا، پھر کیا گلا شکوہ نہیں آتا کسی کے ساتھ بھی، کوئی گلا دل میں نہیں آتا۔ تو یہ ہم نے گفٹ کے بارے میں ہم نے بتا دیا، چلو بس اب یہ میں تفصیل میں چلا جاتا ہوں، معذرت۔ اچھا جی، قضا نمازوں کا فدیہ زندگی میں ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ زندگی میں قضا نمازوں کو ادا کرنا ہی لازم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ بہت زیادہ ہوتی ہے نا بعض اوقات، آپ تو اشاروں سے نماز کر سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں، نماز جب تک پڑھ سکتے ہیں نمازیں پڑھتے رہیں گے، بعض اوقات انسان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے نا، انسان ہے بے ہوش ہے، آخری 6 مہینے مسلسل کوما میں چل رہا ہے وہ، تو فوت شدہ نمازوں کا فدیہ اور کفارہ یہی ہے کہ ان نمازوں کو ادا کیا جائے، اور ادا کرنے کے بعد تاخیر کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی میں قضا نمازوں کے بدلے میں صدقہ دینے سے کچھ نہیں ہے، اس لیے ان نمازوں کو بہرحال ادا کرنا ہی لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مر گیا کہ اس کے ذمے قضا نمازیں رہ گئی اور وہ زندگی میں ادا نہیں کر سکا، تو اب موت کے بعد اس کا فدیہ دینا جائز ہے۔ فقہا نے اس کو روزے پر قیاس کیا ہے، اگر کوئی شخص بیماری سے عاجز ہو کر روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور مرنے سے پہلے اس کو صحت یابی کی امید بھی نہ ہو، تو شریعت نے اس کو ایسی حالت میں زندگی میں
ورنہ مرنے کے بعد فدیہ دینے کی اجازت دی ہے، اور زندگی میں روزوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر مرنے سے پہلے روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہو جائے اور وقت بھی ملے تو روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، اور فدیہ ادا کرنا باطل ہو جائے گا، بلکہ وہ خیرات ہو جائے گا۔ تو جس شخص کی بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ مرتے دم تک اس کو ادا نہیں کر سکا، تو اب مرنے کے بعد وصیت کر جائے کہ مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق 1/3 ترکہ میں سے اس کی نمازوں کے فدیہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس نے وصیت نہ کی تو تمام عاقل بالغ ورثاء اپنی خوشی سے مرحوم کی طرف سے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ یعنی میں نے بتایا کہ کوما میں ہے، کوما میں ہی مر گیا تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اور دونوں صورتوں میں روزے پر قیاس کر کے فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نمازوں کا فدیہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اچھا، نماز ہے اس لیے چھوڑ دینا کہ اس کا فدیہ ادا کر دوں گا، قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اچھا جی، نماز، ایک نماز اور ایک روزہ کا فدیہ وہ کیا ہے؟ صدقے فطر کے مقدار کے برابر ہے۔ فدیہ ادا کرنے کی صورت میں یومیہ 6 نمازوں کے حساب سے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ جی سر سمجھ آ گئی۔ ہاں، ایک نماز، مطلب پاسبل نہ ہو بندے کے لیے نماز ہاں پڑھنا، پاسبل نہ ہو ہاں 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 آخر میں ایسی کیفیت ہو جائے تو۔ ہاں، تو وہ وصیت کرے گا لیکن 6 نمازوں کے دن کا حساب ہوگا۔ اچھا، اس میں ہم ایک اور بھی کام کرتے ہیں پھر ہم لوگ نا، کیا صحیح۔ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسقاط ہیلا۔ یہ ایک بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ ہم بہانہ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ دفن کرنے سے پہلے، چونکہ قرض کا جو ہے نا، قرض میں کوئی بھی جو ہے نا بخشش نہیں ہوتی قرض کی، تو دفن کرنے سے پہلے پہلے نماز آپ جنازے کے ادا کر دیتے ہیں، اور دفن سے پہلے پہلے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، سارے دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سارے نا ایک ایک اس کی نا نمازوں کا نا پیسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور ایک غریب کو دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اس کا فدیہ ہے، نمازوں کا فدیہ ہے، قبول کریں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا اور میں اس کو آگے دے رہا ہوں اس کی وجہ سے، اور میں آگے دے رہا ہوں کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے۔ وہ آگے سے آگے دائرے میں دیتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں حیلہ اسقاط۔ تو وہ بہانے سے نا یہ کرتے کرتے اس کے پیسے جو ہے نا، وہ پیسوں دے کے فدیہ دے کے اس کے گناہ جو ہے نا وہ نمازوں کو معاف کرواتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو، تب غریبوں کا یہ کرتے ہیں۔ امیروں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ سے فدیہ دے، اور وہ ایک روزے کے فدیہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے نمازوں کے لیے، بڑا اچھا ہو گیا، چلو یہ اچھا مشورہ تھا، اچھا کیا، سمجھ گیا۔ شکریہ۔ اچھا، تو یہ بات تو ہو گئی وصیت کے لیے۔ اچھا، کچھ شرطیں ہیں وصیت کے لیے، ذرا سنیے گا، یہ 2-4 باتیں ہیں سننے والی ہیں۔ وصیت کرنے والا مالک بنانے کا اہل ہو، اس لیے نابالغ، مجنون اور مکاتب کی وصیت صحیح نہیں ہے۔ ایک بچہ نابالغ ہے وہ کیا وصیت کرے گا؟ ایک مجنون ہے، پاگل ہے، وہ کیا وصیت کرے گا؟ ایک خود غلام ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تیسرا یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کے ترکہ پر قرضہ محیط نہ ہو، کیونکہ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہوگی۔ دیکھیں، اگر آپ بندے نے وصیت کی ہوئی ہے تو بندہ فوت ہو گیا تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس لیے ہم لوگ جنازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اگر کسی کا قرضہ ہے تو وہ لے لے، چونکہ ہم نے پھر ہم نے وصیت کے مطابق نا ہم نے تقسیم کر دینی ہے، تو اس لیے قرضہ جو ہے نا ابھی سے بات کر لے، پہلے قرض ادا کریں گے پھر یہ آگے چلیں گے۔ جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وصیت کے وقت زندہ ہو، خواہ تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو، جیسے حاملہ کے بطن میں بچے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں اس کا کیا ہے کہ اگر بیٹا مر گیا ہے تو وہ حصہ دار نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ اگر بیٹا باپ کی موجودگی میں فوت ہو گیا تھا، اس کے پوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ جو بیٹا ہوگا وہ شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، پوتے کو دینے کے لیے کہ پوتے کے لیے کچھ دے دیں، اس کو دے دیں پلیز، اس کے باپ کا حصہ ہی دے دیں، کچھ اس کا آدھا ہی دے دیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کہے کہ ابو صدیق نے جیسے فرمایا تھا کہ عائشہ صدیقہ کو، آسماء کو کہا تھا کہ تمہاری ایک بہن اور بھی ہے، تو پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کے لیے بھی وصیت کر سکتے ہیں۔ جس کے لیے وصیت کی جائے وہ وارث نہ ہو، وارثوں کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ جس کے لیے وصیت کی جائے وہ قاتل نہ ہو، خواہ قتل عمدن ہو یا قتل خطا ہو، البتہ قتل بسبب وصیت کے منافی نہ ہو۔ یعنی کہ ایک بچے ہوتے ہیں خدا نخواستہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں جلدی سے، ہمیں جو ہے نا وہ باپ تو ابھی زندہ رہے گا، تو یہ کب تک زندہ رہے گا، ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ ہم اتنا ظالم باپ ہے ہمیں دیتا نہیں خرچہ، تو وہ جس وجہ سے بھی قتل کرے گا اپنے باپ کو خدا نخواستہ، تو وہ جو ہے وہ قاتل جو ہوگا وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، اس کو وصیت نہیں کر سکتے۔
अच्छा, जिस चीज़ की वसीयत की हो वो तमलीक के काबिल हो, ख्वाह वो उस वक्त मौजूद हो या इसका वजूद बाद में हो। मसलन एक साल या एक हमेशा के लिए बाग का या दरख्त के फलों का वसीयत कर जाना। ठीक है जी। तो यानी कि आप कहें कि मेरा ये जो बाग हो ना, जब ये हरा हो जाएगा तो ये इसकी वसीयत में अल्लाह की राह में दे दे, तो कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। कुल तरका का तिहाई माल वसीयत करे, जैसे 1/3 वसीयत कर सकता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। वसीयत करने वाला कहे कि मैंने फलां चीज की फलां शख्स के लिए वसीयत कर दी है। चलो बस ये बात समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ना, अब्दुल्लाह बिन उमर ने क्या फरमाया कि मैंने जब सर रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है, वसीयत लिखे बगैर मुझ पर एक रात भी नहीं गुजरी, हमेशा मैं वसीयत रख के। जी 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 बताएं। सर एक और क्वेश्चन है वसीयत के एतबार से। जैसे कि जब मेरी मम्मा की डेथ हुई ना, तो उन्होंने उनके पास जितने भी उस वक्त अकाउंट में पैसे थे ना, तकरीबन 30 लाख रुपए तक, तो उन्होंने ये वसीयत कर दी थी कि ये मेरी मरने के बाद ना आपने चैरिटी में दे देने हैं। हम्म। तो ये उनकी वसीयत इंक्लूडेड होगी कि नहीं, उनकी वसीयत ये इंक्लूडेड ओहो, नहीं है? बड़ी माजरत, फिर मैं तवज्जो, आप सवाल कर रही है, मैं तवज्जो है नहीं। आपकी वालदा के पास 30,000 रुपए थे, और क्या हुआ? नहीं सर, उन मेरी जो वालदा थी ना, उनके अकाउंट में 30 लाख थे 30 लाख रुपए जब थे। उनकी डेथ हुई। हाँ जी जी, जी। डेथ हुई ना, तो उन्होंने वो वसीयत कर दी थी कि ये जो चेक की फॉर्म में ना लिख दिया था कि ये पैसे जो है ना वो सैलानी जो वेलफेयर है, हाँ जो हाँ। वो उनको दे देने हैं ये अच्छा। मेरे मरने के बाद। ठीक है। तो लेकिन मेरे भाई ने कहा, क्योंकि मम्मा के इतना ज्यादा खर्चा हुआ था ये और वो सही है। उनके हॉस्पिटल का, सही तो है। वो उनकी वसीयत उस पे चैरिटी पे रहेगी कि नहीं? हाँ, अब देखे ना, कि वो अब आप सारे माल को जमा करेंगे, सारे माल को, जितना भी माल है, ठीक है, जितनी भी विरासत उनकी, जितनी भी बाकी बचा है, तरका बचा है, आप देखें कि क्या 1/3 वो है। अगर अगर 30 लाख, यानी उनके पास अगर 90 लाख रुपए का माल था, तो फिर तो चाहिए कि वो 30 लाख रुपए जो है वो वसीयत पूरी की जाए उसमें से। ठीक है जी। और अगर 90 लाख रुपए नहीं बचा, बल्कि कम बचा है, तो फिर वो जो भाई कह रहे थे वो भी ठीक था, कि उनका खर्चा वगैरह जितना हुआ है वो कर्ज ही के तौर पे, यानी समझ लें कि एक तरह का है, तो कर्जा अदा करें, जिनका हक था उनको अदा करें। और ये सब अल्लाह की राह में देना जरूरी नहीं है। फिर बात समझ आइए आपको ना, तो वो देखा जाएगा। नहीं लेकिन सर, सर इसमें देखिए उनके एक तो बात और भी था। तो है ना। हाँ सॉरी। सर एक बात और भी तो है ना कि हाँ ये भाइयों ने कहा कि जी इतना खर्चा हुआ है, हाँ तो ये कोई बात पहले डिसाइड तो नहीं हुई थी ना कि ये जो हाँ, है नहीं वो हुई उन्होंने थी। अपनी जेब से देना है या बच्चे खर्चेंगे। अब बच्चों ने कहा माँ मर गई तो उन्होंने कहा कि ठीक अब है जी देखिए, ये लोग हम अब वारिस है ना। अब देखिए, ये वारिस हैं जी सारे के सारे, ठीक है। जो वसीयत होगी वो सिर्फ 1/3 में ही जो है वो एप्लीकेबल है। तो अब अगर आप देखें ना कि माल कितना बचा है, पहले सारा माल देखेंगे। तो अब वो आप बताओ, मुनीबा नहीं कितना सर, माल था उनका? माल तो बहुत ज्यादा है। इवन उनके जो शॉप का रेंट ही आता था ना सर, हाँ हाँ। वही उस वक्त जो है ना, पता नहीं 75,000 रुपए आता था महीने का, नहीं, कि मैं पता देखो नहीं 90 1 लाख लाख की रुपए बात कर रेंट रहा हूँ। आता था। मैं 90 लाख हाँ की बात एक, कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो जो 90 लाख से तो बहुत करोड़ों में है सर। बात नब्बे तो लाख फिर तो ठीक कुछ है। भी नहीं। नहीं नहीं, फिर तो ठीक है ना, फिर तो वो लेकिन देना उन्होंने चाहिए, फिर फिर भी तो वो सैलानी पैसे में जाएगा। मम्मा के दिए तो है नहीं, वो तो दिए नहीं सैलानी को, वो अपने पास ही रखे हुए अभी तक। हाँ, नहीं नहीं, फिर तो देखो ना, ज्यादती की नहीं, और लेकिन तो। सर अगर इस तरह से औरत औरत की जायदाद का बंटवारा कैसे होता है? हाँ, ये भी एक, अब ये असल में थोड़े से गंभीर मसले हैं, फिर इतनी तो मुझे भी समझ ये नहीं। तो फिर पता चलेगा ना कि भई ये किस तरह से डिवीज़न हाँ, होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, लेकिन ये वसीयत का जो है ना, ये तो 1/3 में ही हमने इसकी शर्त पढ़ ली है ना, कि वो सिर्फ 1/3 में ही जो है उसके हम एप्लीकेबल होगा। और ये जो पूरा, 1/3 को वो किसी भी खैराती चीज़ में दे सकता है हाँ कोई दे भी। सकता है, वो तो दे वो सकते तो हैं मर्द-औरत जिसके पास दोनों में है ना कि करोड़ों वो के कुछ माल कोई भी है। हो। हाँ, तो वो करोड़ों का माल अगर है, तो फिर तो वो तो कुछ भी नहीं बनता है ना ये 30। तो फिर वो दे जी, जी। सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और ये हिर्स होती है, क्या करें। यही मसले है ना, फैमिली में यही चक्कर चलते रहते हैं। एक मसला आया था, कि एक भाई ने कहा कि जब वो तकसीम हो रही थी, तो उसने कहा मैंने ये घर बना के दिया था, ये मेरे उस वक्त 30,000 रुपए लगे थे इस पे, जो कि अभी तो वो 9 लाख रुपए बनता है। तो अब ये जो ऐसे पहले डिसाइड भी नहीं हुआ, और फिर वालिद ने कहा चलो ठीक है, वो अगर मांगता है तो वो दे देते हैं। बड़े भाई ने कहा अगर वो मांगता है तो दे देते हैं, लेकिन ये अगर उलमा से पूछें सर तो तरीका भाई तो गलत कर्जा है जो ना। है, कर्जा गलत है। क्योंकि कर्जा देखें, आप कर्जा अगर 10 साल के बाद भी मांग देंगे ना, तो उतना ही होगा जितना आपने पहले अदा किया है, वो ज्यादा नहीं होगा। यानी रुपए की कीमत बढ़े या कम हो,
اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے 1 लाख रुपए قرض لیا ہے تو 1 लाख ہی ادا ہوگا آپ کو. آپ نے جس کرنسی میں لیا وہ کرنسی ہی میں آپ کو ادا ہوگا. یہ زیادہ نہیں ہوگا کہ ویلیو بڑھ گئی ہے تو ویلیو سے کچھ نہیں ہوتا اس کا. تو لیکن یہ سر اگر گولڈ کی شکل میں لیا ہو کہ آپ یہ کہیں کہ جی مجھے 10 تولے سونا دے دو، تو پھر تو اس ہاں کی ویلیو تو جتنی ہوگی ہاں تو اس گولڈ میں ہی زمانے دو میں نا. کم تھی، لیکن گولڈ میں ہی ہوگا نا, پھر گولڈ میں ہی فیصلہ ہوگا نا. آپ چاہے روپے ہی کیوں نہ دے رہے ہیں لیکن گولڈ میں ہی فیصلہ کرے نا. آپ کو اس وقت 3 تولے دیے تھے تو وہ 3 تولے کی جتنی جی قیمت بنتی ہے وہ آپ قیمت میں دیں یا 3 تولے ہی دے دیں ان کو, لیکن پیسہ نہیں سر، اگر 3 تولے کی قیمت اس وقت تو کم تھی اور اب زیادہ ہے، تو وہ ابھی کے آپ نے حساب سے آپ ہوگا نے یا پیچھے کے؟ آپ نے کیا دیا ہے. آپ نے وہ جب دیا تھا, جب قرضہ لیا تھا تو تولے لیے تھے یا پیسے لیے تھے. مثال کے طور پر ہاں گولڈ دے دیا نا، ہاں سمجھیں کہ جی یہ پیسہ نہیں دیا اور آپ نے کہا یہ لو جی میرا 10 تولے لے لو، تم ہاں تو 10 اس تولے کو پھر دیں گے. استعمال کر لو. نہیں نہیں, پھر پیسوں تو کا پھر نہیں کریں گے ظاہر ہے نا. کہ پھر پیسوں کا نہیں جی کریں گے, جی پھر جی تو تولے کا ہی کریں گے نا. تو تولے اس نے پھر دیے ہیں. تولے پہ ہی کریں گے، اور جو اس وقت کی ویلیو جو ہوگی، لیٹسٹ ویلیو ہوگی، اس کے مطابق اس کے وہ 10 مطابق ہی تولے. ہوگا نا فیصلہ. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, ہوں یہ جنس جی کے ساتھ ہی چلے گا. یہ وہ بہت اہم ہے. یہ مسائل واقعی بہت اہم ہے اور ہمیں اس کو ڈیپلی پڑھنا چاہیے. بالکل, بلکہ مجھے یاد کرائیے گا یہ قرض کا معاملہ ہم پڑھیں گے باقاعدہ سے بھی, کہ قرض کا جو ہے, قرض کے جتنے مسائل ہیں نا, کہ کتنا قرض ادا کرنا چاہیے. قرض حسنہ, ابھی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قرض حسنہ بڑی بڑی مصیبت ہے اسلام میں, نعوذ باللہ, کہ یہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے. میں نے 2001 میں نے 2 लाख रुपए بھیجے پاکستان. اب میں واپس آیا ہوں 20 سال کے بعد, وطن واپس لوٹا ہوں, تو مجھے وہ 2 लाख रुपए دے رہے ہیں. حالانکہ اس 2 लाख کی انہوں نے بنی گالا میں 20 مرلے کی زمین خریدی. تو میں 20 مرلے کی زمین پہ وہ مزے کر رہے ہیں اور مجھے 2 लाख रुपए دے رہے ہیں. تو میں کیا کروں. میں نے کہا یہ قرض تو حسنہ ظاہر ہے ہوتا آپ ہے. پہلے مانگ لیتے، پھر آپ آپ پہلے پھر مانگ پہلے لیتے, مانگ آپ کرتے کاروبار دیتے. کی نیت سے, آپ کاروبار کی نیت سے دیتے ان کو, کاروبار میں شراکت اختیار کر لیتے, کچھ کر لیتے آپ, تو پھر اور مسئلہ ہوتا. لیکن ابھی تو یہ ہے, کہتے ہیں یار یہ قرض حسنہ جو ہے نا یہ بڑی مصیبت ہے. یعنی یہ ایسے ہی پھر ہوتا ہے نا, کیا کریں پھر, وہ اسلام کو جو ہے نا وہ کرتے ہوتے ہیں کہ اسلام کی یہ خرابی ہے, نعوذ باللہ. یہ ایسا نہیں ہے ویسے, لیکن کیا کریں بس. تو سر پھر عورت کے لیے کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے یا شادی نہیں ہوئی بھی، ایسے یار معاملے میں اس کی یار یہ معاملہ جائیداد ہے, کا کیا ہوگا؟ دیکھو ایسے نہیں, اس کا یہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ وراثت کے مسائل ہیں, جی یہ ایکچوئل میں نہ ہونا تو اس کا کچھ بتا نہیں سکتے آپ کو. مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, میں اگر جیسے میں لکھ دیتا ہوں کہ ماں کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, جی ماں کی وراثت کیسے تقسیم, اب پتہ نہیں یہ کیسے کریں گے. والدہ کی اولاد میں حصہ, والدہ کی میراث میں اولاد کا حصہ کتنا ہوتا ہے, چلو دیکھتے ہیں, یہ فتویٰ دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرے نانا 18 سال پہلے فوت ہوئے, میری والدہ 3 سال پہلے, ہم ایک بھائی اور 4 بہنیں ہیں. میری نانی نے اپنی جائیداد اب تقسیم کی ہے جس میں میری والدہ کا حصہ بھی آیا ہے. علماء کرام قرآن کی سنت میں بتا دیں کہ والدہ کے بعد ان کی اس میراث میں تقریباً 7 लाख کے برابر ہے. اس کی وراثت شریعت کے مطابق کیسے تقسیم ہوگی؟ مجھے سب نے بولا کہ والدہ کا وارث صرف بیٹا ہوتا ہے, پر دل کو تسلی نہیں ہو رہی. دیکھیں, والدہ کی میراث میں جس طرح بیٹے کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اگر آپ کے والد حیات نہیں ہے تو والدہ کی میراث 6 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ ہر بیٹی کو ملے گا. اسی طرح جس طرح ہم نے جیسے والد کا کر رہے تھے نا, اب والدہ کا بھی ایسے ہی تقسیم ہوگا. یہ انہوں نے ایسی تقسیم کیا ہے اس کو. لیکن جب ایکچوئل اچھا جیسے فیملی اگر نہیں ہے نا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ایسے مسائل کی نا. جیسے ہی کوئی آئے گا ایکچوئل تو پھر شاید کوئی حل نکل. کیونکہ جیسے اگر کسی نے شادی نہیں کی ہوئی اور اس کی جائیداد ہے تو اس عورت کا کیا ہاں کیسی ہوگی؟ یہ بھی ہے. اور اگر کوئی بچے نہیں ہے, اس کے شادی ہو گئی ہے لیکن بچے ہے ہی نہیں, تو وہ مال کہاں جائے گا؟ اس طرح کے یار بہت سارے مسائل ہیں جو کہ مجھے بھی کلیئر نہیں ہے بالکل بھی. اس لیے میں اس میں کیا جاؤں گا, جب کوئی مسئلہ آئے گا تو پھر ہم اس میں تلاش کر کے نا فتویٰ کسی سے لے لیں گے انشاءاللہ. کوئی پریشانی نہیں. اب مجھے کلیئر نہیں ہے اس طرح کا بالکل بھی. سر سورہ نساء میں ہے نا اس کے متعلق کافی ہے نا, ڈیٹیلز ہیں وہی ہے نا, سورہ نساء میں. وہ ہے بالکل, وہ جو عورت کا اگر جو آگے کا اسی ہے, لیے پالک رکھا ہوگا یا کچھ بالکل ہے سارا نا, کچھ اس کا کافی. سب کا ہے بالکل ایسے لیکن ہی. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب وہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ نا, تو ہم جا کے وہاں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ دیکھ لیں گے, لیکن اس میں بھی فرق آئے گا نا. تو اگر کوئی فیملی ہوگی نا پھر وہ بتائے گی نا کہ اتنا اتنا ہمارا ہے, تو پھر ہم اس کے مطابق ہی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں, آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں. کوئی آئے گا تو پھر انشاءاللہ کر لیں گے. ابھی تو مجھے خود بھی ایسی چیزیں کلیئر نہیں ہے واقعی. وہ تو اس کا بھی سر اگر بچے نہیں ہیں، عورت کے بچے نہیں ہیں، تو اس کی ڈیتھ کے بعد وہ نام ہے اس کے ہسبینڈ کو جائے گا زیادہ.
हाँ ऐसा कुछ है, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो कुछ अंदाजा ज्यादा नहीं है, आपको शायद ये चीज़ें याद रह जाएं। विरासत के मसाइल जो है ना, ये मुझे बाकी नहीं आते। ये इल्मुल फराइज़ जो है ना, इल्मुल फराइज़, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि ये इल्म है जो सबसे पहले उठाया जाएगा, विरासत के मसाइल। तो इसमें बड़े उलमा कराम इसमें बहुत पीछे हैं इस हवाले से भी, कि इसमें बहुत सारी तकसीम करनी पड़ती है, बहुत सारी ज़रब व तकसीम है, तो वो मैथमेटिक्स हमारे इसमें अब पढ़ाया नहीं जाता ना मदरसों में, तो उस वजह से वो चीज़ें रह जाती हैं। सही है। और मुझे तो वैसे ही बस वो नहीं आया। हालांकि मेरी सबसे पहले ट्रॉफी जो है ना मेरी, वो विरासत में ली है मैंने, जो जिंदगी में पहली मैंने ट्रॉफी ली है ना, वो मैंने विरासत में ली है। लेकिन विरासत में मेरे बहुत कमजोर हूँ, मुझे अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मसाइल बड़े मुख्तलिफ होते हैं। एक मैथ दफा सर क्या क्योंकि पता इससे वो क्या होता है आपको देखो, कमजोर होने पे मिली हो ट्रॉफी। नहीं नहीं वो कहते हैं टॉप किया मैंने मैथ। उसमें। अच्छा ये नहीं, वो अच्छा देखो, ये होता क्या है, ये क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ आपसे, क्यों मैं इससे ना जान छुड़ाता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसका ना यानी पूरी जिंदगी पे इसका असर आता है, किसी फैमिली पे ना। अगर मैं आपको कुछ मसला बता दूं अगर, ठीक है, तो वो अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ ना, तो वो क्या होगा कि उसका असर रहेगा, झगड़े मजीद ज्यादा हो जाएंगे, हो सकता है कि किसी का हक मारा जाए। तो मैं कहता हूँ यार किसी मुस्तनद आलिम से लो, मैं कोई मुस्तनद आलिम नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही लकीर का फकीर आदमी हूँ, तो आगे बता दूंगा। अगर कोई मसला आ गया, एक्चुअल आ गया है, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि यार ये मसला है, और हम 3 भाई हैं 3 बहनें हैं, तो बताएं क्या करें इसका, तो वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे छोड़ देना, मुतलकन बात कर देना ना, ये मैं थोड़ा सा इससे भाग रहा हूँ मैं। सर सर, ये मैथ्स का टेस्ट भी है ना, मैथ्स जिसका अच्छा है उसी को याद रहता हाँ ये भी है ना, मैं सब बस हमारी तो, मैं तो वही मैट्रिक में हमने पढ़ी थी, बस उसके बाद नहीं पढ़ी। सिर्फ ये सिर्फ ये विरासत रह गई है जिसमें हम लोग तकसीम और ज़र तकसीम वगैरह करते हैं। बाकी तो कोई हमारा एक इल्म भी ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग ये करते थे हिसाब किताब। बस ये कभी कभी ये रोयत हिलाल के चक्करों में आ जाते हैं, हिसाब किताब कर देते हैं, बाकी तो और तो नहीं इस्तेमाल होता। तो इसके लिए उलमा कराम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा है उलमा कराम के, जिसकी वजह से ना हम सुस्त हो गए हैं। यानी जब भी कोई मसला आता है तो बस वो हम उनकी तरफ रेफर कर देते हैं, तो हम भी जो है ना वो हमें मसला याद ही नहीं होता फिर, कि हमने क्या कहा था, क्या पूछा था, है। क्या बताया था। ऐसे हो गया है ना। स्पेशलिस्ट को रेफर कर देते हैं। हम्म। फिर हर पार्टी, अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, फिर हर पार्टी अपना अपना आलिम भी ले आती है, और कराम भी अपने फेवर के ले आते हैं ना, ये भी मसला तो है ना। ओ, अच्छा यार ये देखो ना, ये एक मसला है कि हुज्जतुल देखो, हिज्जतुल विदा पे ये उस साल का खुतबा है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया है, सो वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। ठीक है, ये एक आखिरी बात, चूंकि ये आखिरी दिनों की बात है। ठीक है, इस हदीस को इमाम दाऊद ने भी रिवायत किया है। इस हदीस की वजह से अब वरसा के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है, और अगर किसी ने वारिस के लिए वसीयत की तो वो नाफिज नहीं होगी। और जो रिश्तेदार वारिस ना हो उसके लिए तिहाई माल से वसीयत करना मुस्तहब है, मुस्तहब यानी कर सकते हैं, सवाब होगा, कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं है कि लाजमी है या वाजिब है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारी बहुत सारी अहादीस हैं इसमें, इस बाब में और भी हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इसाले सवाब जो हमारा अकीदा है ना, इसाले सवाब का, वो भी आपको यहाँ पे पता लगना चाहिए कि इसाले सवाब भी यहाँ से ही जा रहा है। कि जैसे बहुत सारे सहाबियात ने स्पेशली सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ को जो है ना वो हज फर्ज था उन पे, वो हज के लिए जा रही थी लेकिन वो नहीं जा सकी, तो क्या मैं हज कर सकती हूँ उनकी वजह से, उनकी जगह पे? तो आपने फरमाया कर सकते हो, कर्ज नहीं दोगे उसकी जगह पे, कर सकते हो कर्ज। तो इसलिए हम लोग इसाले सवाब करते हैं, यानी जो वो नहीं कर पाए हम, इसलिए हम अपने जो फोत शुदगान होते हैं उनके लिए उम्रा करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने वालिद के लिए उम्रा किया, तो यानी हम लोग उम्रा करते हैं उनके लिए जो नहीं कर सके उम्रे, उनके लिए करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नफा नवाफिल पढ़ते हैं उनके लिए, और तिलावत करते हैं उनके लिए, या सदका खैरात करते हैं उनके लिए। तो वो सारा कुछ इसाले सवाब में आता है, इसाले सवाब में सारा उनकी तरफ जाता है। आप यहाँ तक कि आप इस्तगफार पढ़ते हो उनके लिए, तो इस्तगफार भी उनके लिए इसाले सवाब ही है। चलें जी, चलें, काफ़ी इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह फिर उसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल जुम्मा है ना, तो कल इंशाल्लाह कल हम बल्कि, हाँ कल हम रात को मिलेंगे, कल 9 बजे रहमान मिलेंगे साहब, कल रात को। क्लास कितने बजे है? कल रात को है कि शाम को, हाँ इसी टाइम कल पे कल है? 9 बजे इंशाल्लाह, कल 9 बजे रात को इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब को भी बता रहा हूँ मैं, कल कल 9 बजे इंशाल्लाह, कल जुमरात है ना, कल जुम्मा है ना, तो कल रात को इंशाल्लाह 9 बजे ठीक।
میرے میسج کا انتظار انشاءاللہ کرتے ہیں، اگر میں شہر میں رہا انشاءاللہ تو پھر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔